إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم شوال کے مہینے کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ انسان کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماوات والارض، جو ایک دن کا روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیں گے جس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ اس حالت میں ہو کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ جیسے ہی وہ موت کی وادی میں داخل ہوگا، جیسے ہی وہ موت کی آغوش میں جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ تو آج ہم شوال کے روزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ثابت ہوتی ہے۔ شوال کے اعمال میں سے ایک بہت خاص اور اہم عمل کیا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جاتا، وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 روزے ہیں۔ شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ترغیب دی ہے۔ اگر اب ان روزوں کو کوئی نہ رکھے تو وہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے جو سال بھر کہیں اور ہمیں نہیں ملتی۔ کس اعتبار سے؟ اس کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کے ساتھ 6 روزوں کو جوڑنا اور ان کا اہتمام کرنا، یعنی کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ 6 روزوں کو جوڑنا، ملانا، ان کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ صیام الدہر کا ثواب ہے اس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے، کانا کصیام الدہر، یہ سارے زمانے کے روزوں کے برابر ہے۔ دہر کا مطلب عربی زبان میں زمانے کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدہر، دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، تو یہ سارا زمانہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن زمانے سے کیا مراد ہے؟ کیا پورا دور ہے، پوری زندگی ہے، یا قیامت تک کا دور ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے سال۔ جیسے اس حدیث کو ابن حبان میں کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، من صام رمضان و ست من شوال فقد صام سنہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، فقد صام سنہ، یعنی کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔
رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن، پورا مہینہ جو ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو 12 جو ہے وہ 12 منتھس ہوتے ہیں، تو 30 ملٹیپلائی بائی 12 منتھس کرتے ہیں تو کتنے دن بن جاتے ہیں؟ 360 ڈیز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اب رمضان کے 30 روزے اور پھر اس کے بعد شوال کے جو ہیں وہ 6 روزے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ 36 جو ہے نا یہ روزے بن جاتے ہیں۔ تو سال کے کتنے ڈیز ہوتے ہیں؟ 360 ڈیز بن جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان جب رمضان کے روزے رکھے اور پھر جب شوال کے 6 روزے رکھے تو پھر یہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد صام سنا، کہ گویا اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ جس طرح نمازیں ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر کیا 50 فرض کی تھیں، پھر کم کر کے 5 کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ جو میرا بندہ یہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ان کو اجر 50 کے ہی برابر دوں گا۔ اب اس کی دلیل کیا ملتی ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّن شَوَالٍ بِشَهْرَيْنِ، اور شوال کے 6 دن کے روزے یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں۔ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ، یہی ہے سال بھر کے روزے رکھنا، اور شوال کے 6 دن کے روزے 2 مہینے کے برابر ہیں۔ تو گویا رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنا یہی ہے سال بھر کے روزے رکھنا۔ یہ ثواب اس کو ملتا ہے جو رمضان کے ساتھ شوال کے روزے ان کو جوڑ کر ان کو ملا کر رکھتا ہے۔ اب یہ روزے ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور گیپس کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ متفرق بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے جس کسی بھی انسان کو سہولت ہو وہ عید کے فوراً بعد بھی ان روزوں کو رکھ سکتا ہے، بیچ میں بھی رکھ سکتا ہے، اور شوال کے آخر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اب یہ جو 10 گنا کا اصول اور قاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ خود قرآن میں دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اسی سے دلیل لی ہے اور یہ بات بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، جو آدمی عید الفطر کے بعد 6 دن کے روزے رکھے، یعنی شوال میں جو 6 روزے رکھے، کانا تمام سنا، یہ ایسا ہے جیسے پورے سال بھر کے اس نے روزے رکھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اسی کے مثل کے برابر 10 گنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یعنی کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خود قاعدہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ تو گویا ایک آدمی اگر 36 دن یعنی کہ 36 ڈیز وہ روزے رکھتا ہے تو 360 دنوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے یہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اب جب یہ مہینہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے اور پھر 6 شوال کے روزے ملتے ہیں تو پھر یہ 35 ڈیز بن جاتے ہیں، تو 35 کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 350۔ تو 360 تو نہیں ہو رہا نا، تو 350 ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں عید کے مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، جو دونوں عید کے مہینے ہوتے ہیں کبھی ناقص نہیں ہوتے، چاہے وہ 29 کا چاند ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں ان کا حساب 30 ڈیز کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں عید کے دونوں مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، چاہے 29 ڈیز کا ہی چاند کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب جو ہے وہ 30 دنوں کا ہی اس کو دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہرانی لا ینقصانی، 2 مہینے ایسے ہیں جو کبھی ناقص نہیں ہوتے، 29 کا چاند ہو
اللہ کے نزدیک ثواب پورا 30 دنوں کا ملے گا۔ شہرانی لا ینقصانی شہرن عیدن رمضان و ذوالحجہ، یہ عید کے مہینے ہیں رمضان اور ذوالحجہ، اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مہینہ 29 ڈیز کا ہے تو گھبرائیں نہیں کہ 360 ڈیز والا قاعدہ یا فارمولا تو یہاں فٹ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ عید کے مہینے کا ناقص نہیں ہوتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرما دیا، چاہے 29 ڈیز ہی ہوں رمضان کے، تو 360 ڈیز والا جو حساب ہے وہ یہاں پر اسی طرح فٹ ہوگا اس حدیث کے مطابق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 29 کا چاند بھی ہوگا تو ثواب اپنے بندے کو 30 ڈیز کے مطابق ہی دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی بھی اور دوسرے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ لوں گا تو ثواب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 گنا دینا ہی دینا ہے، شوال میں ہی نہ رکھوں تو کوئی بات نہیں ہے، کسی اور مہینے میں رکھ دوں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، رجب میں، شعبان میں، تو اس کا اجر 30 رمضان اور پھر کسی اور دوسرے مہینے میں رکھیں تو 60، تو 360 تو ہو جائیں گے، تو پھر شوال میں نہیں رکھتا کوئی بات نہیں، مجھے تو 360 ڈیز کا ثواب تو مل ہی جائے گا، سال کے ثواب، سال بھر کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا۔ تو ابن رجب جو ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 6 روزے شوال کے علاوہ میں رکھ لوں تو اس کو کیا فضیلت ملے گی، یعنی کہ اگر شوال کے علاوہ یہ روزے رکھے جائیں کسی دوسرے مہینے میں تو کیا اس کو بھی اسی صیام الدہر کے مطابق ہی اس کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا؟ یہ 6 روزے شوال کے ساتھ ہی کیوں خاص ہیں؟ اگر 10 گنا کا فارمولا بھی دیکھنا ہے تو پورے سال میں کسی بھی مہینے میں روزے رکھ لیں، تو امام رجب کہتے ہیں کہ نہیں، شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان کی فضیلت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ جڑ کر سارے سال بھر کے 360 فرض روزوں کا اجر ہو جاتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں، اگر ایک آدمی کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو 60 روزوں کا ثواب ضرور ملتا ہے کیونکہ 10 گنا کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے، لیکن یہ کون سے روزے بن جاتے ہیں فرض کے نفل؟ تو یہ نفل روزے ہوں گے۔ اب دیکھیں فرق ذرا سمجھیں، اب دیکھیں رمضان کیا ہے، یہ فرض روزے ہیں کہ نفل؟ یہ روزے فرض ہیں، تو یقیناً رمضان فرض روزے ہیں، تو یہ 10 گنا اجر کیا ہو رہا ہے، یہ فرض کا مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ 6 روزے شوال کے اگر مل جاتے ہیں تو یہ 60 بن جائیں گے فرض کے ساتھ، یہ 60 مل کر سال کے کیا بنیں گے، یہ بھی فرض کا ثواب دیں گے، تو یہ 60 فرض کا ثواب اس کو دلاتے ہیں، یعنی کہ شوال کے 6 روزے جو ہیں اس کو کیا ہے، یہ اس کو 60 مل کر اس کو فرض روزوں کا ثواب دلاتے ہیں، لیکن اگر کسی اور مہینے میں اگر وہ یہ 6 روزے رکھ لے گا تو یہ اجر نہیں ہوگا۔ تو اس شوال کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ رمضان کے ساتھ اس شوال کے 6 روزوں کا مل جانا اس کو سال بھر روزوں کی فضیلت کا ثواب ملتا ہے، یہ ہے صائم الدہر۔ تو گویا اس نے سال بھر فرض روزے رکھے، یہ نفل روزے ہو کر بھی اس کو فرض کا ثواب دلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے، رمضان کے ساتھ اس کا التحاق ہونے کی وجہ سے، رمضان کے ساتھ مل جانے جڑ جانے کی وجہ سے، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے شوال کے روزوں کی، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر کیا، کیونکہ فرض کا جو اجر ہے وہ نفل کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، تو جس سے بھی ہو سکے ان روزوں کا وہ اہتمام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کی توفیق دیں، بلکہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کسی کے اب رمضان کے روزے ہی نہیں پورے ہوئے تو وہ کیا کرے؟ اب رمضان میں جیسے خواتین کے ساتھ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کو پیریڈز کی وجہ سے، کسی کو ڈیلیوری کی وجہ سے، یعنی کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے ان کے روزے چھٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شوال کے روزوں کا اب ہم کیا کریں، ابھی تو ہمارے رمضان کے روزے پورے نہیں ہوئے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے شوال کے روزے رکھ لیں۔
کیونکہ شوال کا مہینہ تو وہ رمضان کے بعد ہی ہے، اور وہ جو رمضان کے جو روزے ہیں، جو فرض روزے ہیں، ان کی قضا کب تک ہے؟ ان کی قضا اگلے سال رمضان کے آنے سے پہلے تک، شعبان تک جو ہیں وہ ان کی قضا کا ٹائم پیریڈ ہے۔ تو ویسے تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی قضا پہلے دے لیں اور پھر شوال کی رکھیں، لیکن اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمت نہیں ہوتی، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، بہت سی دفعہ مصروفیت ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ روزے شوال میں صرف شوال کے رکھ سکتا ہے اور وہ رمضان کی قضا نہیں دے سکتا، اور اس کو امید بھی ہے کہ وہ اس کو پورے سال کے اندر اندر اب رمضان کی قضا اور رمضان کے روزوں کی قضا کر لے گا، تو اس کا ثواب پینڈنگ رہے گا جب تک وہ رمضان کے روزے پورے نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں شرط کیا ہے، یہ کس کے ساتھ مشروط ہے، اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے پورے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس میں ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے، اس میں بھی علماء کرام کی مختلف رائے ہیں اور اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم حضرت عائشہ کی جو دلیل ہے روزوں والی، ہم اس کے ساتھ ہم اس کو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب اور پیاری آپ کی زوجہ تھیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے رمضان کی قضا پورے کرنے میں اگلے سال کے شعبان تک جو ہے میں اس کی قضا دیا کرتی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے سال میں جو ہے وہ نفل روزے نہ رکھتی ہوں، بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نفلی روزے دیگر مہینوں کی بھی رکھا کرتی تھیں، لیکن وہ رمضان کے جو پچھلا رمضان ہوتا ہے اس کی قضا جو ہے وہ شعبان تک میں دیا کرتی تھیں۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ رمضان کے روزے اگر قضا ہو جائیں تو پھر اس کو کب تک پورا کرنا ہے، اس کو اگلے آنے والے رمضان سے پہلے پہلے جو ہے اس کو قضا کر لیا جائے۔ اچھا، اب پھر اگر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن سے اس رمضان اگلے رمضان کے آنے تک بھی ان سے وہ قضا اس کی پوری نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے لیے وہ اس کا فدیہ بھی دے دیں اور بعد میں روزے بھی پورے کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے کہ ہمیں اس شوال کے 6 روزوں کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ بڑی ہی فضیلت والے یہ روزے ہیں، کیونکہ ان روزوں کے رکھنے سے کیا ہوگا کہ انسان کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزے کا یہ جو عمل ہے یہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی بڑھ کر پسند ہے۔ جب روزے دار حشر کے میدان میں آئیں گے تو سینکڑوں میل کی دوری سے ان کی سانسوں سے خوشبو آئے گی۔ روزے دار جب سانس لیں گے تو قیامت کے دن ان کی سانسوں کی خوشبو مہک رہی ہوگی، اور یہ میدان حشر میں ہر شخص پہچان جائے گا کہ یہ لوگ روزے دار تھے، یہ دنیا میں روزے رکھتے تھے، اور روزے داروں کی الگ ہی شان ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہترین تکریم کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کے ساتھ روزے داروں کو باب الریان سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شوال کے بھی 6 روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔